علی امین گنڈاپور اور علیمہ خان اس وقت احتجاج میں پہنچ چکے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جائز صاحب کو مل لیتے ہیں, 103 بندوں کی اجازت مانگ لیتے ہیں, اندر جا کے ان کو ملتے ہیں. فیملی میں سے 2 بندے آ جائیں میرے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی ہماری نہیں لگا رہے تو زیادتی ہے, مطلب ہے ہمارے گنڈاپور صاحب آج کیس انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ اس ہفتے سنیں گے, تو آج ان کو سننا چاہیے. اور ہم نے تو یہی کہا تھا کہ جیسے ہم سارے کھڑے ہیں کہ ہم ججز کی سپورٹ میں کھڑے ہیں کیونکہ یہ مجبور ہیں 26ویں ترمیم کے بعد. تو ہم ان کی جب ہم سارے کھڑے ہیں ان کی سپورٹ میں, تو جج صاحب آج عمران خان کا کیس سننے پچھلے 3 مہینے سے ہم پیچھے ان کے روز آ کے یہاں کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارا کیس سنیں. میں بات کرتا ہوں. اچھا 2-3 بار جا کے جج صاحب کو ملتے ہیں. ہم تو اپنا یہ حق مانگ رہے ہیں کہ ہماری پیشی لگائی جائے. پیشی لگے گی تو فیصلہ ہوگا نا. لیکن انہوں نے خود کمٹ کیا 2-3 دفعہ, اور انہوں نے خود کہا تھا کہ اس ہفتے سنیں گے. ایک دفعہ تو انہوں نے کہا عملے سے کوئی غلطی ہوگی, انہوں نے ڈالا نہیں تو, اور جج صاحب نے دیکھا نہیں. پچھلی تاریخ تو اس طرح گزار گئی. لیکن اب آج سن لیں, مطلب کیا مجبوری ہو سکتی ہے کہ عمران خان کا بیل کا کیس نہیں سن سکتے؟ مجبوری تو ٹیلی فونیں آ جاتی ہیں نا میڈیا کے. عدلیہ آزاد ہی نہیں ہے. ٹیلی فونوں کے اوپر تاریخیں اور فیصلے اگر ہوں گے پھر تو یہ ہوگا. ٹھیک ہے, میں بات کر کے دوبارہ ادھر آ رہا ہوں. اچھا گنڈاپور صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کے پی کے اندر جو کرپشن ہے اس کے خلاف احتجاج کر رہی ہے, اور کل اس کے اوپر شیلنگ وغیرہ بھی کی گئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اپنے آپ کہتے ہیں نا جمہوری, کل جو حرکت انہوں نے کی ہے نا جھنڈے جلانے والی, یہ بہت گھٹیا حرکت ہے. جمہوری پارٹیوں میں کبھی ایسا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ میں صرف 2 باتیں کر لوں گا کہ IMF کا آپ ادھر سامنے آپ آ جائیں. آپ آ جائیں, نہیں آپ پہلے آپ جی گنڈاپور صاحب. بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا جو صوبہ ہے اس میں عمران خان کی حکومت ہے, عمران خان کے ویژن کے مطابق الحمدللہ IMF نے, یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ ہم کر رہے ہیں, IMF نے ایکنالج کیا ہے صرف ایک صوبے کو کہ انہوں نے ٹارگیٹ اچیو کیے ہیں اپنے. ٹھیک ہے, ٹارگیٹ اگر اچیو ہوئے ہیں ان کے تو مطلب ہے کہ بہترین کام ہوا ہے. باقیوں نے کیوں نہیں کیے, فیڈرل گورنمنٹ نے کیوں نہیں کیے, سارے فارم 47 والے ہیں. دوسری بات ہے 200 بلین پلس کا سرپلس ہے ٹارگیٹ سے. اس کے بعد اگر یہ کہتے ہیں کرپشن ہے, پھر سندھ میں کیا ہو رہا ہے, سرپلس کیوں نہیں آیا؟ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کیوں قرضے لے رہی ہے؟ ہم نے 1 روپیہ قرضہ بھی نہیں لیا. بلوچستان میں ان کی حکومت ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ سارا ایک ڈرامہ ہے, یہ ڈرامہ بنا کے انہوں نے حرکت جو کی ہے. دوسری بات ہے کہ ریڈ زون کے جو SOPs ہیں وہ بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم سیاسی پارٹی ہے, ہمیں عمران خان نے ایک سوچ دی ہے. ہم خود کہتے ہیں کہ پروٹیسٹ کی اجازت ہونی چاہیے. ہم نے کسی کو نہیں روکا. JUI نے 5 جلسے کیے ہیں 15 مہینوں میں, ہم نے سیکورٹی دی ہے ان کو باقاعدہ. کل یہ لوگ آئے ہیں, آپ چیک کر لیں, کسی نے روکا ان کو, کسی نے منع کیا ان کو. اب اگر یہ ریڈ زون میں گھس رہے ہیں تو ریڈ زون میں گھسنے میں جو SOPs ہیں اس کے مطابق وہاں پہ ان پہ شیلنگ ہوئی ہے. لیکن 1 منٹ, وہ ریڈ زون کی SOPs کی ہوئی ہے, میرے آرڈر پہ نہیں ہوئی, SOPs کے مطابق ہوئی ہے. اس کے بعد ان کو نظر نہیں آیا, انہوں نے دھاوا بول دیا کیمپ کے اوپر اور وہاں پہ جھنڈے چلا دیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو کو تو ایسے ہی مار چکے ہیں سیاسی طور پر. انسان تو مر جاتے ہیں, نظریے زندہ رہتے ہیں. اب اس کے بعد جمہوری پارٹی کہنے والے جھنڈے اور 1 سیٹ ان کی نہیں ہے وہاں پر, اور یہ باتیں کر رہے ہیں. تو اگر اس طرح میں آ جاؤں تو کیا یہ میرے ورکر سے اپنے دفتر جھنڈا لگوا لیں گے کہیں پر؟ لیکن ہمیں عمران خان نے تربیت نہیں دی ہے. تو یہ گھٹیا قسم کی جو یہ سیاست ہے اس سے گریز کرنا چاہیے. اور یہاں پہ جو آپ کے سامنے یہ ہو رہا ہے اس پہ آپ ذرا دیکھیں, عمران خان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے, بے گناہ جیل میں ڈالا ہوا ہے, مینڈیٹ ہمارا چوری کیا ہوا ہے. یہاں پہ فارم 47 میں حکومتیں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں, احتجاج یہ کر رہے ہیں. ان کو تو شرم آنی چاہیے کہ تم نے مینڈیٹ چوری کر کے تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو اور تم نے ڈاکہ مارا ہے عمران خان کے مینڈیٹ کے اوپر. اس بندے کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے, یہاں کیس نہیں لگ رہے, اور جن کے کہنے پہ چل رہے ہیں, جو ان کو حکم دے رہے ہیں, انہوں نے پہلے ملک میں مارشل لا لگا کے اس ملک کا تختہ نکالا ہے. اس ملک کی تباہی کب شروع ہوئی ہے؟ اس ملک میں تباہی تب شروع ہوئی ہے جب اس ملک میں تجربے کیے گئے مارشل لا لگانے کے. مارشل لا لگا لیتے ہیں, سیاست اپنے کنٹرول میں, حکومتیں اپنے کنٹرول میں. جب دل کیا بندے چھوڑے ہوئے ہیں ان کو نکالا, حکومتیں گرا دی. حکومتیں گرانے اور بنانے کا کام تو نہیں ہے. ہاں ان کا کام ہے, وہ کام یہ کریں, جنگ لڑیں. اب جنگ ہوئی ہے, جنگ میں کامیابی اگر ہوئی ہے ویل ڈن. لیکن آپ کا کام وہ جنگ لڑنا ہے, آپ کا کام یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ آپ گھسے ہوئے ہیں یہاں پہ, لوگوں پہ غلط پرچے کاٹو, تشدد کرو, لوگوں کو اٹھاؤ, ان سے پارٹیاں تبدیل کراؤ. تو جب ملک کے ادارے وہ کام نہیں کرتے جو ملک کے آئین کے مطابق ان کو بتائے گئے ہیں, جو ان کی ڈومین ہے, تو
تو اس کے بعد ملک میں یہی حالات ہوتے ہیں جو بنے ہوئے ہیں. نہ خودداری رہی ہے ہماری، نہ ہماری خود مختاری رہی ہے، قرضوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. اس وقت ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم اپنے بجٹ کی شروعات ہی فیڈرل گورنمنٹ کی قرضے سے کرتے ہیں. تو جس گھر کی شروعات قرضے سے ہو، جو ملک پہلے دن سے قرضے پہ چلنا شروع ہو جائے تو اس ملک کا کیا ہوگا؟ پھر ملک کے سودے ہی ہوتے ہیں جو یہ کر رہے ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب، خان صاحب نے تیاریوں کا کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ تیاریاں شروع کر دیں. اب کی بار کس پلاننگ کے ساتھ، کس لائے عمل کے ساتھ، کن تیاریوں کے ساتھ پہنچیں گے؟ دیکھیں ابھی جب ہم پلاننگ کریں گے، جب ہم ڈیسائیڈ کریں گے کس طریقے سے ہم نے آنا ہے، اب پہلے سے بتا تو نہیں سکتے ہم، کیونکہ پہلے سے بتانے کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کیا حال ہمارے ساتھ کیا ہے. سر عام گولیاں ماری ہیں یہاں پر، ابھی بھی یہاں پہ خون کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں ہمارے ورکروں کے. کیا کسی ملک کے اندر کسی ملک کی فوج کو، کسی ملک کی حکومت کو، کسی ملک کی فورسز کو یہ اجازت ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ فائر کرے، وہ گولیاں مارے، وہ شہید کرے؟ ہمارے ساتھ تو یہ بھی کر لیا انہوں نے. لیکن آپ عوام کی آواز کو وقتی طور پہ دبا سکتے ہیں. نظریے کبھی بھی مرتے نہیں ہیں. یہ لوگ جو اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ عمران خان کے ساتھ پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. اور عمران خان بھی جو کھڑا ہے، عمران خان پاکستان کے لیے ہماری نسلوں کی جنگ لڑ رہا ہے. اور اس جنگ میں یہ عوام ان کے ساتھ ہے. پورے پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو ووٹ دے کے ثابت کیا ہے نا کہ کس کے ساتھ ہے. انہوں نے ووٹ چوری کر لیا. اب ایک تو بے شرمی ووٹ چوری کیا ہوا ہے، اوپر سے جن کا ووٹ چوری ہوا ہے ان کو مار کے تم ان کی اولاد دبانا چاہتے ہو. ان کا جو لیڈر ہے اس کو ایک تو جیل میں رکھا ہوا ہے، پھر کیس کی پیشیاں نہیں لگ رہی ہیں. وعدہ کر کے کہ میں پیشی لگاؤں گا، پیشی نہیں ہو رہی، ٹرائل نہیں ہو رہا. ہماری ڈیمانڈ کیا ہے؟ ٹرائل کرو، اگر غلط کام کیا ہے تو ثابت کرو. تو بات یہ ہے کہ یہ نظام اس طرح نہیں چلنے والا. ٹھیک ہے وقتی طور پہ آپ گولیاں مار کے، ظلم کر کے، تشدد کر کے، جیلوں میں ڈال کے، لوگوں کو ڈرا دھمکا کے، فیملیوں پہ ظلم کر کے آپ یہ کر لو گے، لیکن آخر میں جیت بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے امر بالمعروف کہ ہم نے حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ہم کھڑے ہیں اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ آخر میں جیت حق اور سچ کی ہوتی ہے اور انشاءاللہ وہ ہوگی. بہتر ہے کہ ہار مان لیں، اپنی غلطی مان لیں، اپنی غلطی مان کے اس کو ٹھیک کر لیں، قوم سے معافی مانگ لیں اور اپنی غلطی کو مان کر ٹھیک کر لیں، بجائے مزید تشدد، مزید آگے بڑھ کر اس ملک کو بھی نقصان دے رہے ہیں، اپنے ادارے کی توقیر کو بھی نقصان دے رہے ہیں، اپنے ملک کی سالمیت کو بھی نقصان دے رہے ہیں، اور اپنے ملک سے ڈرامہ بنا کے پوری دنیا میں ایک تماشا بنا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت ہے ہی نہیں. پاکستان کے اندر ایک بدترین آمریت ہے، اور یہ کبھی آمریت ڈائریکٹ مارشل لا کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی انڈائریکٹ مارشل لا ہوتا ہے. اب اس وقت انڈائریکٹ مارشل لا چل رہا ہے. اچھا گنڈاپور صاحب یہ بتائیے گا کہ کہتی ہیں کہ 9 مئی کو جو نقصان ہوا ہے پی ٹی آئی نے جو کیا ہے اس سے کم نقصان جو ہے وہ مودی کے حملے نے کیا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ان کا کام ہے کاروبار کرنا، پیسے لوٹنا. میں آپ کو لکھ کے لیتا ہوں کہ انڈیا میں بھی ان کا کاروبار ہے. مودی کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ کے شگبریں لگی ہوئی ہیں. دنیا کے ہر ملک میں جو بھی کرپٹ ترین ملک ہے، جو بھی کرپٹ حکمران ہے، آپ دیکھ لیں نواز شریف کے بیسٹ فرینڈ ہیں، کیونکہ وہ وہاں پہ پیسہ لوٹتے ہیں، یہ یہاں لوٹتے ہیں، ان سے یہاں پہ انویسٹمنٹ کراتے ہیں، یہ وہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات ہے کہ دیکھیں مریم نواز سے باتیں کرے گی، جو اپنی بیٹی کی شادی میں مودی کو دعوت دیتی ہے بغیر ویزے کے، اس سے آپ کیا امید کریں گے کہ وہ پاکستان کی بات کرے گی؟ وہ تو مودی کی بات کرے گی، مودی کی سائڈ لے گی. شرم آنی چاہیے اس کو. اب یہ عورت ہے، پھر میں بات کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں عورت کارڈ. دیکھیں ایک عورت کی بات نہیں ہو رہی، ایک صوبے کی وہ وزیر اعلیٰ ہے.